واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور عاجزی کے ساتھ یاد کرو، اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر صبح اور شام کو یاد کرو، اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اگر وہ ایک جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آئے تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ اچھا، اس حدیث میں اصل جو بات ہے وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اونچا ذکر کرنے کی اس کو حاجت نہیں ہے ہماری، ہاں اگر کہیں حاجت ہے تو وہ ہمیں ہے کہ ہم اونچا ذکر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر تو وہ بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جائے، لیکن دل میں ذکر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جیسے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں، اپنے رب کو اپنے دل میں، فی نفسک تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، اپنے دل میں خوف اور عاجزی کے ساتھ یاد کرو۔ اپنے دل میں، ابھی قرآن ہے، اپنے رب کو اپنے دل میں خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، جیسے پیچھے چند آیات گزری تھیں کہ اللہ کے خوف سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں، ابھی کل پرسوں کے بیان کے اندر۔ اچھا، اور اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور عاجزی کے ساتھ یاد کرو، اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر صبح اور شام اس کو یاد کرو۔ آپ دیکھیں بعض سلاسل کے اندر نقش بندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، فجر کی نماز کے بعد، بعض فجر کی نماز سے پہلے بھی، اور مغرب کی اذان سے پہلے جب 20 25 30 منٹ ہیں، اس کے اندر بعض بزرگان عظام اپنے سلاسل کے مریدین کو فرماتے ہیں کہ مراقبہ، اللہ کے اسم ذات کا تصور، اللہ کا تصور۔ وہاں کوئی زبان سے آپ بول نہیں رہے، آپ اونچا اونچا آواز نہیں نکال رہے، خاموشی کے ساتھ۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسی آیے کریمہ کو دیکھ کر بعض سلاسل نے اپنے مریدوں کو خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا، اور اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور عاجزی کے دل میں، اپنے دل میں خوف اور عاجزی کے ساتھ یاد کرو، زبان سے نہیں، کیونکہ آگے مزید اس کی
وضاحت آ گئی، اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر صبح اور شام اس کو یاد کرو اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، تو اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ویسے ہی یاد کرتا ہوں، اور یعنی اپنے دل میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو جو صحابہ کرام تھے مسلمان، وہ بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے، تم کسی غائب کو تو نہیں پکار رہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو تمہارے دل کی بھی آواز کو سنتا ہے۔ اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے کو نہیں، کسی غائب کو نہیں پکار رہے، تم جس کو پکار رہے ہو نا، تم سننے والے اور قریب کو پکار رہے ہو، جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، غالباً سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 کے اندر بیان ہوا تھا، اللہ پاک نے فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو، گڑ یعنی مگر ہو چپ کے پکارو۔ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے بڑھنے والوں کو۔ تو اب چپکے، ایک ہے اونچی آواز سے دعا کرنا، اور ایک ہے چپکے دعا کرنا۔ تو چپکے دعا کرنے میں زیادہ ایمان ہے، کیونکہ جو شخص چپکے دعا کرتا ہے، اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی پوشیدہ دعائیں بھی سن رہا ہے، اس لیے وہ چپکے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اس بات میں بھی ادب اور تعظیم ہے، کیونکہ بڑوں کے سامنے آہستہ بات کی جاتی ہے، بڑوں کے سامنے چلا کر بات کی جاتی ہے، آہستہ بات کی جاتی ہے، آہستہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کو گڑ گڑا مگر چپکے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے پکارو، چپکے۔ تو اس میں ادب اور تعظیم زیادہ ہے، کیونکہ بڑوں کے سامنے چلا کر بات نہیں کی جاتی، آہستہ بات کی جاتی ہے۔ تو اصل جو چیز ہے کہ آہستگی کے ساتھ دعا کرنے میں زیادہ اخلاص ہے، کیونکہ بلند آواز کے ساتھ دعا کرنے میں ایک ریاکاری کا خدشہ بھی آ جاتا ہے کہ کہیں اس میں ریاکاری نہ ہو جائے۔ تو دعا میں انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اب دعا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے دل کی باتوں کو شیئر کرتا ہے، اور ایسی باتیں جو انسان کسی سے بھی نہ کر سکتا ہو، وہ باتیں بھی وہ خدا سے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے؟ حالانکہ جس کے ڈر سے وہ گناہوں سے ڈرتا ہے، مگر اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس گناہ کا لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرتا، مگر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو انسان اس کو اپنے دل کا حال سناتا ہے۔ تو جس طرح راز و نیاز خفیہ ہوتی ہیں، اس طرح جو دعا کرنے کا طریقہ ہے، بزرگوں نے فرمایا وہ بھی خفیہ ہی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اونچی آواز میں چلا کر میرا فلاں گناہ، مجھے یہ عطا فرما دے، مجھے وہ عطا۔ اس میں ویسے بھی وہ ایک اخلاص
یا خالص پن یا ایک کیفیت رہتی نہیں ہے اگر اونچی آواز میں. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے آہستگی کے ساتھ خفیہ دعا کی تو اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی قرآن کے اندر. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستگی کے ساتھ پکارا، انہوں نے اپنے رب کو آہستگی کے ساتھ پکارا. اور حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو. آہستہ، حدیث آگے بھی ہے، مگر جو بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو. اور حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی ہے کہ حضور نے فرمایا بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو. اس لیے آپ دیکھیں زیادہ تر بزرگان عظام جب دنیا سو جاتی ہے تو اللہ کے ذکر اور فکر کے لیے جاگ اٹھتے ہیں. اب وہ تہجد کا وقت کسی کے لیے 12 بجے، کسی کے لیے 1 بجے، کسی کے لیے 2 بجے، کسی کے لیے 3 بجے، کسی کے لیے 4 بجے شروع ہو جاتا ہے. کوئی سنے نہ، محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی بات ہے. اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستگی کے ساتھ دعا کرنا 70 مرتبہ بلند آواز سے دعاؤں کے برابر ہے. یعنی ایک دعا جو آپ 70 مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپکے خاموشی سے آہستگی کے ساتھ وہ دعا کرنا اس 70 مرتبہ دعا کرنے کے برابر ہے. بجائے اس کے کہ 70 مرتبہ دعا کرو جس کا اثر اس 70 کے بعد ہونا ہے، ایک دفعہ خاموشی سے چپکے دل میں آہستگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اس 70 مرتبہ دعا کرنے کے برابر ہے. اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو. بہترین ذکر وہ ہے. اچھا، اصل ذکر اور ذکر حقیقی. اصل جو ذکر ہے یا ذکر کی جو حقیقت ہے وہ زبان سے ہے یا دل سے ہے؟ دل سے. وہ آپ کے دل سے اصل جو ذکر ہے، جو ذکر کی حقیقت ہے. اب جو زبان سے ذکر ہے، ذکر لسانی، جو زبان سے ذکر ہے، اس کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے دل کا ترجمان ہے. آپ نے اپنے کسی محبوب کا ذکر کیا تو اصل میں اس محبوب کا نام آپ کی زبان پر بعد میں آیا مگر آپ کے دل میں پہلے آیا. دل میں پہلے آیا تو زبان پر بعد میں اس کا نام آیا نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے اس کا نام لے دیں اور بعد میں آپ کے دل میں اس کا خیال آ جائے. نہیں، پہلے آپ کے دل میں اس محبوب کا یا جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا دل میں خیال آیا. اب اگر آپ اس کو زبان پر اس کا نام لے آئیں تو لے آئیں. اسی لیے اصل ذکر اور ذکر کی جو حقیقت ہے وہ ذکر قلبی ہے، دل کا ذکر. اسی لیے آپ دیکھ لیں نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، جتنے روحانی سلاسل ہیں وہ اخیر پر جا کر بھلے شروع میں ذکر بے جار کا ہی حکم دیں، ذکر جلی کا حکم دیں، مگر اخیر پر جا کر ذکر خفی کا ہی حکم دیں گے کہ بس اب آنکھیں بند کر لو اور اپنے دل کی طرف توجہ کر لو کہ دل میں تمہارے محبوب، اس میں ذات اللہ رقم اللہ آپ کو سنہرے حروف سے دکھائی دے رہا ہے. تو اصل ذکر جو ہے وہ ذکر یا جو ذکر کی جو حقیقت ہے وہ دل کا ذکر ہے، نہ کہ زبان کا ذکر ہے. کیونکہ زبان کا ذکر بھی اس لیے ذکر کہلاتا ہے کہ وہ آپ کی
قلبی کیفیت کو زبان پر لے کر آتا ہے، اس لیے وہ ذکر، ورنہ وہ ذکر ہی نہ کہلائے، کیونکہ اصل ذکر ہے ہی وہ جو آپ کے، جس کا ذکر آپ کا دل کر رہا ہے، جس کا ذکر آپ کا دل کر رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص دل سے کسی کی یاد میں محو اور زبان کے اوپر اس کا ذکر نہ بھی ہو تو وہ ذاکر سمجھا جاتا ہے۔ دل میں آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذاکر ہیں، بھلے اس کا ذکر آپ کی زبان پر، مگر دل آپ کا اس کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، اپنے ساتھ دیکھا ہوگا، کہ اگر زبان کسی کا نام لے، نام کسی کا لے رہی ہو، اور دل کے اندر ذکر کسی اور کا چل رہا ہو، دل کے اندر خیال کسی اور کا ہو، تو جو اہل بصیرت یا حقیقت شناس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ذاکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اس کا ذکر نہیں ہے، دل تو اس کا کہیں اور ہے، اور دل جہاں ہے ذکر اس کا ہے۔ تو بات زبان کی نہیں ہے، دل کی ہے۔ تو اسی لیے جیسے کہ حضرت مجدد الفسانی، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، اب وہ فرماتے ہیں، غالباً میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا یا کسی بزرگ عالم دین سے سنا کہ زبان سے 1,00,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا، دل میں صرف 1 مرتبہ اللہ دل کے اندر، اس 1,00,000 سے بھی افضل ہے۔ زبان سے 1,00,000 مرتبہ ذکر کرنا، دل سے 1 مرتبہ ذکر کرنا اس 1,00,000 سے بھی افضل ہے، یا غالباً جو بھی عدد انہوں نے کہی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں اس آیت میں یہ فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور عاجزی کے ساتھ یاد کرو، اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر صبح شام اس کو یاد کرو، صبح شام۔ اور آپ دیکھ لیں، جو لوگ روحانی سلسلوں سے وابستہ ہیں، نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی اور جتنے بھی رفاعی، شاذلی وغیرہ، یہ لوگ دل کے ذکر کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ دل کیوں؟ یہ قرآن اور حدیث کا اصل ہے، قرآن اور حدیث کا اصل۔